ہمارے گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو ہم اس کے لیے بیٹھ کر بس قرآن پڑھ لیں، کھول لیں، اب تو وہ بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ تو فرمایا ایمان والوں کی دوسری جو صفت ہے، دوسری خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، فرمایا جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ قرآن سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ان کے ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ قرآن مقدس صرف ہمارے مردے بخشوانے کے لیے، قرآن مقدس پڑھنا، اس پر اجر و ثواب، اس کا ایصال کرنا یہ جائز ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن قرآن مقدس صرف ہمارے مردے بخشوانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ تو ہماری زندگی سنوارنے کے لیے آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیزان گرامی، رب العالمین احکم الحاکمین کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس یہ خالق کا کلام ہے، اور اس کلام اللہ کی عظمت اور شان بلند و بالا، عرفہ و اعلیٰ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آقا نے فرمایا کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی الخلق، فرمایا اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسے ہے جیسے اللہ کی فضیلت تمام مخلوقات پر۔ وہ تمام مخلوقات کا خالق ہے، وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے، اور یہ قرآن مقدس اس کا کلام ہے۔ اس کا پڑھنا، اس کا سننا، اس کو دیکھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا، یہ تمام امور اجر و ثواب کا باعث ہیں اور اخروی نجات کا ذریعہ ہے۔ بندہ مومن جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی وحدانیت اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر کامل ایمان اور یقین رکھنے والا ہے، قرآن مقدس نے ایمان والوں کی چند خصوصیات کو یہ سورہ انفال کی ابتدائی آیات کے اندر ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے، اور یہی آپ احباب کے سامنے آج پیش کی جائیں گے۔ یہ سورہ انفال ہے، اس کی دوسری، تیسری اور چوتھی آیات، یہ تین آیات احباب آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔
رب العالمین حکم الحاکمین نے ایمان والوں کی جو اوصاف ہیں، ان کی صفات ہیں، ان کی خصوصیات ہیں، ان کو بیان کیا کہ مومن کون ہوتا ہے، اس کا طرز زندگی کیا ہوتا ہے، اس کا وتیرہ کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح کی زندگی بسر کرتا ہے، کس طرح کی زندگی گزارتا ہے۔ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین، فرمایا ایمان والے وہی لوگ ہیں، یعنی وہی لوگ مومن ہیں، وہی لوگ ایمان والے ہیں۔ کون؟ فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا جب وہ اللہ کا ذکر کریں تو ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کے خوف سے ڈر جائیں، یعنی اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں پیدا ہو، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کا ذکر سن کے۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، ایمان والوں کی صفت ہے، ایمان والوں کا وصف ہے۔ اور دوسرا فرمایا آگے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور فرمایا جب ان پر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کو وہ سنتے ہیں، تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ان کے ایمان کے اندر ترقی ہوتی ہے، ان کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے اللہ کی پاک کلام قرآن مقدس کی آیات کی تلاوت سن کر۔ یہ دوسری علامت، دوسری صفت۔ پہلی صفت اللہ کا ذکر کر کے، سن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہونا۔ دوسری قرآن مقدس کی آیات کی تلاوت سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی قرآن ان کے دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ ایمان والوں کا تیسرا وصف کیا ہے کہ وہ اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں، وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا جو چوتھی صفت، چوتھی خصوصیت، چوتھا وصف قرآن نے بیان فرمایا، فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، فرمایا مومن وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پانچویں نمبر پر فرمایا وہ اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ پانچ خصوصیات، پانچ وصف مومنوں کے بیان کر کے اللہ نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، فرمایا جن کے اندر یہ پانچ صفتیں موجود ہوں وہ سچے مسلمان ہیں، سچے مومن ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے ان کے لیے انعام کا ذکر فرمایا، لہم درجات عند ربہم، فرمایا اللہ کے پاس ان کے درجے ہیں، یعنی ان کو اللہ درجے عطا فرمائے گا اپنی بارگاہ سے، اور ومغفرۃ، اور اللہ ان کی بخشش فرمائے گا، اور اللہ ان کو عزت کی روزی عطا فرمائے گا۔ یعنی رب العالمین حکم الحاکمین نے مومنوں کے پانچ وصف بیان فرمائے، ان کے ایمان کی تصدیق کی، اور ان کو ملنے والے انعامات کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2، آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 کے اندر۔ تو رب العالمین حکم الحاکمین نے ایمان والوں کی جو صفات، ایمان والوں کے جو وصف بیان کیے، کیونکہ ایمان سب سے قیمتی دولت ہے بندے کی، سب سے قیمتی متاع ہے بندے کی، اور جو شخص ایمان میں کمال حاصل کرتا ہے
اس کے لیے دنیا کے اندر بھی کامیابیاں ہوتی ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیابیاں ہوتی ہیں۔ وہ دونوں جہان کی سعادتوں کو حاصل کرنے والا بن جاتا ہے، کیونکہ جو شخص اللہ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، تو وہ ان صفات کو جب اپناتا ہے اپنی زندگی کے اندر، تو پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے اس پر انعام اور اللہ کی طرف سے اس کے لیے بخشش و مغفرت کا وعدہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر مقام اور مرتبہ اور عزت اسی کی ہے جو ایمان والا ہے۔ خالق نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا تم بڑی شان والے ہو، تم بلند مرتبے والے ہو، تم عزتوں کے مالک ہو، لیکن شرط کیا ہے؟ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تمہیں سر بلند کرے گا اگر تم مومن ہو جاؤ گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم سر بلند ہو، تم عزت والے ہو، تم اعلیٰ ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یعنی اگر انسان جو ہے وہ مرتبہ چاہتا ہے، انسان اگر بلندی چاہتا ہے مسلمان، تو وہ ایمان کے اندر جتنا جتنا کامل ہوتا جائے گا اللہ اس کو اتنی عزت بھی عطا فرماتا جائے گا، سر بلندی بھی عطا فرماتا جائے گا، کیونکہ خالق نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ یعنی جو ایمان والا ہوتا ہے اپنے ایمان کے اندر وہ کامل ہوتا جاتا ہے، اور جو ایمان والوں کی صفات ہیں، ایمان والوں کے جو اوصاف ہیں، ان کو وہ اپناتا ہے، تو پھر اللہ اس کو عزتیں بھی عطا فرماتا ہے اور سربلندی بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ سورہ انفال کی ان آیات کے اندر جو سب سے پہلا وصف مومن کا بیان کیا گیا ہے، سب سے پہلی جو صفت مومن کی بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یا وہ خود اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل جو ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ان میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی امت کو یہی تعلیم دی ہے جو رب العالمین حکم الحاکمین کے قرآن کے اندر رب نے بیان فرمایا۔ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ یہ ایمان اور اللہ کے ذکر سے جو دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، رب العالمین حکم الحاکمین کا قرآن ہے، فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، فرمایا مومن کا جو دل جب اللہ کے ذکر سے اس میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے تو رب العالمین حکمین نے فرمایا ان ڈرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت اور خوشخبری۔ اور جب بندہ رب العالمین حکم الحاکمین کا ذکر کرتا ہے، سنتا ہے، تو رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر
دلوں کے اطمینان کا سبب ہے۔ تو جب بندے جو ایمان والے ہوں، کلمہ پڑھنے والے ہوں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، اور دنیاوی لحاظ سے ان کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، وہ اطمینان حاصل کرتا ہے۔ اور اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، فرمایا تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی اطاعت کر کے، اس کی بندگی کر کے، کیونکہ ایک ذکر ہوتا ہے جو بندہ زبانی کرتا ہے، اللہ 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 ذکر، اور ایک ذکر ہوتا ہے جو بندہ عملی لحاظ سے کرتا ہے، جس طرح خالق نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ تو خالق نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو گے، مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو خالق نے فرمایا کہ تم اطاعت کے ساتھ مجھے یاد کرو گے، میں بخشش و مغفرت کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی تم اس طرح سے میرا ذکر کرو گے کہ میری اطاعت کرو گے، میری فرما برداری کرو گے، میرے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرو گے، تو یہ ہوگا تمہارا میرا ذکر کرنا۔ تو جب تم اس طرح ذکر کرو گے تو میں تمہیں بخشش و مغفرت کے پروانے عطا فرما دوں۔ اور رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو رب العالمین حکم الحاکمین کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، فرمایا میرا بندہ جس طرح مجھے گمان کرتا ہے نا، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، جس طرح وہ گمان کرتا ہے میرے اوپر۔ اور فرمایا وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، اور فرمایا جب وہ مجھے یاد کرتا ہے نا تو میں پھر اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اگر میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے نا، تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور فرمایا جب وہ کسی جماعت کے اندر بیٹھ کر، چند لوگ بیٹھ کر میرا ذکر کرتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، تو رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں ان سے بہتر جماعت فرشتوں کے اندر ان کا ذکر کرتا ہوں۔ تو ذکر الہی اور ذکر الہی کر کے دلوں میں ڈر اللہ کا اور اس اللہ کا خوف پیدا ہونا، یہ مومن کی پہلی صفت ہے۔ یہ مومن کی پہلی صفت ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرے تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو، اور وہ ذکر کرتے ہوئے یہ سمجھے کہ جس طرح حدیث قدسی کے اندر ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو جب یہ بندے کو یقین پیدا ہو جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور میرا رب میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، تو پھر بندے کی کیفیت الگ ہوتی ہے، پھر اس کے دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے، پھر اس کو عبادت کے اندر، اس کو ذکر کے اندر ایک لطف اور سرور حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور فرمایا اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو
تو پھر یہ کیفیت پیدا کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب بندہ اس یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو پھر اس کو ایک لطف اور سرور بھی عجیب حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے آگے جو دوسری صفت بیان فرمائی، جو دوسرا وصف بیان فرمایا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ فرمایا مومنین کا دوسرا وصف کیا ہے؟ جب قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے، اللہ کی آیات بینات کی تلاوت کی جائے، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے۔ جب قرآن مقدس کی آیات کا نزول ہوتا نا، تو مشرکین مکہ صحابہ کرام سے یہ سوال کرتے کہ یہ قرآن کی جو آیت نازل ہوئی ہے، بتاؤ کس کا ایمان جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے؟ تو رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس میں دوسرے مقام پر آیت نازل فرمائی۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، کہ جب قرآن کی کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، کہ تم میں سے کون ہے جس کا ایمان جو ہے وہ قرآن کی سورت سن کر، قرآن کی آیت سن کر اس کے اندر اضافہ ہوا ہے، اس کے اندر تازگی پیدا ہوئی ہے۔ تو رب العالمین حکم الحاکمین نے اس کا جواب پھر خود ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ فرمایا تمہارے دلوں پر تو قرآن اثر نہیں کر رہا، لیکن جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مقدس رب العالمین حکم الحاکمین کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنا، قرآن سننا جو ہے وہ ان کے لیے ایمان کے اندر زیادتی کا، ایمان کے اندر اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اور رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کہ جب قرآن کو پڑھا جائے، فرمایا پہلے تو پڑھنے والے کے لیے حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن پڑھنے والا قرآن کو خوبصورت انداز سے پڑھے، ترتیل کے ساتھ پڑھے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ اور فرمایا پھر جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو نا، تو پھر اس کو خاموشی سے سنا کرو، اس وقت خاموش رہا کرو۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، خاموشی اختیار کیا کرو اور سنا کرو اس کو، اس لیے لعلکم ترحمون، جب تم ایسے کرو گے تو تمہارے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ یعنی قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، قرآن مقدس کی تلاوت سننا، یہ رب العالمین حکم الحاکمین کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور جب بندہ پھر توجہ کے ساتھ قرآن مقدس کو سماعت کرتا ہے، جب توجہ کے ساتھ وہ قرآن کو سنتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا قرآن اس کے دل پر اثر کرتا ہے، پھر اس کی دل کی دنیا بدلتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین فرماتے اور قرآن مقدس اپنے صحابہ کو سناتے، قرآن مقدس کی تعلیم دیتے، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے، اس وقت کفار اور مشرکین کہتے کہ یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، ان کے قرآن کو سنو نہیں۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، تم قرآن سنا ہی نہ کرو،
کیونکہ جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن مقدس سن لیتا تھا، اللہ اس کے دل کی دنیا کو تبدیل فرما دیتا تھا، اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا تھا۔ اور پھر جو ہو بندہ ایمان والا ہو مومن، تو پھر جب وہ قرآن پڑھے، جب وہ قرآن سنے، تو اس وقت اس کے دل کے اندر جو ہے وہ تازگی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے قرآن سے اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط نہیں رکھا، ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہیں رکھا، ہم قرآن کی تلاوت کو چھوڑ چکے، قرآن پڑھنا چھوڑ چکے، قرآن سننا چھوڑ چکے، گھروں میں ہمارے قرآن مقدس کے نسخے پڑے پڑے بوسیدہ ہو چکے ہیں، ان پر گرد و غبار کی تہ آ چکی ہے، اور ہم نے قرآن کو معذرت کے ساتھ صرف مردے بخشوانے کے لیے رکھ چھوڑا۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مقدس صرف ہمارے مردے بخشوانے کے لیے، قرآن مقدس پڑھنا، اس پر اجر و ثواب، اس کا ایصال کرنا یہ جائز ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن قرآن مقدس صرف ہمارے مردے بخشوانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ تو ہماری زندگی سنوارنے کے لیے آیا۔ قرآن مقدس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو ہم اس کے لیے بیٹھ کر بس قرآن پڑھ لیں، کھول لیں، اب تو وہ بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، اب تو ہمیں وہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہمارے گھر کوئی فوتگی ہو جائے تو ہم قرآن مقدس کھول کر پڑھیں، اصال ثواب کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، نہ کل پہ نہ دسویں پہ، ہم قرآن پھر بھی کھولنا گوارا نہیں کرتے۔ لیکن یہ قرآن ہمارے لیے ایک زندگی گزارنے کا سنہری طریقہ ہے، یہ ایک نظام حیات ہے مکمل، جس کے مطابق اگر قرآن کو پڑھا جائے، سنا جائے، یہ قرآن مقدس کے ہمارے اوپر حقوق ہیں کچھ۔ پہلا حق کیا ہے کہ اس قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس قرآن مقدس کو سمجھا جائے، صرف یہ نہیں کہ اور رٹو دو تیار بس پڑھی گیا، نہیں، یہ قرآن مقدس پڑھنا یہ قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے۔ دوسرا حق ہے قرآن کو سمجھنا، یہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور صرف یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور ظاہری مبارکہ کے لیے نہیں ہے، یہ پوری جو ہے وہ انسانیت کے لیے ہے، اور قیامت تک کے لیے قرآن مقدس رشد و ہدایت کا ذریعہ۔ تو قرآن مقدس کا دوسرا حق ہے اس کو سمجھا جائے کہ قرآن کہتا کیا ہے ہمیں، اور پھر تیسرا حق ہے کہ اس قرآن پر عمل کیا جائے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے جو حلال و حرام بیان کر دیا، جو اوامر و نہی بیان کر دیے، جن کو کرنے کا حکم دیا، جن سے رک جانے کا حکم دیا، ان پر عمل کرنا یہ بھی قرآن کا حق ہے ہمارے اوپر۔ لیکن ہمارا قرآن سے واسطہ بہت تھوڑا سا رہ گیا، حتیٰ کہ یہاں تک اگر نماز کے اندر امام صاحب قرأت تھوڑی لمبی کر دینا، قرآن مقدس کی آیات زیادہ ذرا پڑھ لیں، تو نماز کے اندر قاری صاحب آئے تو تھکا ہی چھڑے ہیں، پیچھے کھڑو کے تھک گیا۔ حالانکہ ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کو قرآن سن کر لطف آتا ہے، سرور آتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رات کو اپنے گھر کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ نے خوبصورت آواز، خوبصورت لہجہ عطا فرمایا، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گلی میں سے گزرتے ہیں، آپ کا غلام قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، میرے محبوب کھڑے ہو کر قرآن سننا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ صحابی بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، آقا نے فرمایا، اے میرے غلام، رات میں نے تیرا قرآن پڑھنا سنا ہے، مجھے بڑا پسند آیا۔ تو صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر پتہ ہوتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں، میں اور خوبصورت کر کے قرآن کو پڑھتا۔ یعنی قرآن کو پڑھیں تو خوبصورت انداز سے پڑھیں، اچھے انداز سے پڑھیں، ورتل القرآن ترتیلا، اور
اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ تو فرمایا ایمان والوں کی دوسری جو صفت ہے، دوسری خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، فرمایا جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ قرآن سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ان کے ایمان کو تازگی ملتی ہے، ان کا ایمان جو ہے وہ کامل ہوتا ہے۔ اور آگے رب العالمین احکم الحاکمین نے جو تیسری صفت اہل ایمان کی بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، فرمایا ایمان والے وہ ہیں جن کا بھروسہ رب پر ہوتا ہے، جن کا توکل رب پر ہوتا ہے، اور جن کا توکل رب پر ہو پھر وہ دنیا کے کسی معاملات سے پریشان نہیں ہوتے، دنیا کے کسی طوفان سے وہ پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا ایمان والوں کے لیے، فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، فرمایا وہ اللہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین، فرمایا ایمان والے جو ہے وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو شخص اللہ پر توکل رکھتا ہے، تو رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل رکھتا ہے، پھر اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ اس کے سارے کاموں کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر بن خطاب اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح اس پر توکل کرنے کا حق ہے، اس پر کما حقہ توکل کرو، اس پر مکمل یقین کے ساتھ بھروسہ رکھو، تو رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب نے فرمایا کہ پھر اللہ تمہیں لرزقتم کما یرزق الطیر، فرمایا پھر اللہ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے اللہ پرندوں کو رزق عطا فرمائے گا، فرمایا کہ وہ تغدو خماصا، فرمایا وہ صبح اٹھتے ہیں خالی پیٹ اٹھتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں، لیکن فرمایا وَتَرُوحُ بِطَانًا، فرمایا جب واپس آتے ہیں تو بھرے پیٹ کے ساتھ وہ واپس آتے ہیں۔ آج ہم دنیاوی معاملات کے اندر، کاروبار کے اندر ہمارا بھروسہ کاروبار پر ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا، ہمارا بھروسہ جو ہے وہ دنیاوی معاملات اور دنیاوی اسباب کے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیاوی اسباب اختیار کرنے چاہیے، کیونکہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا، یہ نہیں کہ بندہ بیٹھ جائے بس اللہ مجھے رزق دے گا رزق دے گا، نہیں، بندہ کوشش کرے، کاوش کرے، تو پھر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین پر بھروسہ رکھے، اور کامل بھروسہ جب رکھے گا، توکل اللہ پر رکھے گا، تو رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب نے فرمایا پھر اللہ اس کو پرندوں کی طرح رزق عطا فرمائے گا، اور اس کے رزق میں اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ بھروسہ اور توکل اللہ پر ہو، تو یہ تیسری علامت اور تیسری نشانی، تیسرا وصف ایمان والوں کا۔ پہلا وصف کیا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا ذکر ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرے، قرآن مقدس کی تلاوت ان کے دلوں کو سکون عطا کرے، ان کے ایمان کو تازگی عطا کرے، اور اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنے والے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، فرمایا مومن کا جو وصف، مومن کی جو صفت کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے، وہ نماز ادا کرنے والے ہوں، نماز قائم کرنے والے ہوں۔ تو رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر جہاں جہاں پر بھی نماز کا ذکر کیا ہے وہاں فرمایا نماز قائم کرو،
نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا ذکر۔ پڑھتے تو ہم سب ہیں، کبھی کسی نے جمعے کی پڑھ لی، کبھی کسی نے عید کی پڑھ لی، یہ پڑھنا، لیکن قائم کرنا، علماء فرماتے ہیں کہ قائم کرنا یہ ہے کہ اس پر ہمیشگی اختیار کرے، یعنی 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے اور ٹھیک وقت کے اوپر ادا کرے، اور نماز کے جو ظاہری اور باطنی حقوق ہیں ان کو پورا کرے۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے اس کے اندر تحت لکھا کہ نماز ہمیشہ اختیار کرے، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، جمعے کے جمعے پڑھ لی، یا کئی تو وہ ہیں جو عید کے عید پڑھتے ہیں۔ تو نماز ہمیشہ 5 وقت کی نماز کو ادا کرے، ٹھیک وقت پر ادا کرے، اور اس کے ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ۔ ظاہری حقوق کیا ہے کہ بندے کا بدن صاف ہو، جو نماز کے لیے جو ہے وہ فرائض ہے ان کو ادا کیا جائے، اور باطنی حقوق یہ ہے کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا۔ اور جب بندہ پھر ایسے نماز ادا کرتا ہے تو رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا پھر جب ایسے نماز پڑھو گے، ایسے نماز قائم کرو گے، پھر وہ تمہاری نماز تمہیں برائی سے بھی روکے گی، برے کاموں سے بھی روکے گی، فحش کاموں سے بھی روکے گی۔ تو مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو ادا کرنے والا ہو، نماز قائم کرنے والا ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز تک اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک جو ہے وہ اس بندے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کسی کے دروازے کے اوپر نہر ہو، دروازے کے سامنے، اور وہ شخص اس نہر میں 5 مرتبہ غسل کرے دن کے اندر، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کے جسم پر تو کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ آقا نے فرمایا یہی مثال نماز کی ہے، جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اللہ اس سے گناہوں کے میل کو صاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کے میل کو صاف کر دیتا ہے۔ اور یہ نماز کوئی معمولی عمل نہیں، اور اس کو چھوڑنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ نماز میں نے چھوڑ دی ہے، میں نماز ادا نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ رب العالمین حکم الحاکمین کے قرآن کو پڑھیں تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ رب العالمین حکم الحاکمین فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم کے اندر ہوں گے، جہنمیوں کی آوازیں آئیں گی تو جنتی ان سے پوچھیں گے، فی جنات یتساءلون، سوال کریں گے جنتی، عن المجرمین، ان مجرموں سے جو جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے، ما سلککم فی سقر، کون سا ایسا جرم کیا ہے جس کی وجہ سے تم جہنم کے اندر آ گئے ہو؟ تو پتہ ہے وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا کے اندر نماز نہیں تھے پڑھتے۔ تو نماز کا چھوڑنا یہ کوئی معمولی گناہ نہیں، نماز کا چھوڑنا جو ہے وہ بندے کو جہنم کی طرف لے جائے، تو اس لیے نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا یہ مومن کا وصف ہے۔ اللہ ہمیں اس وصف کو قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا مومن کی جو 5ویں صفت اس مقام پر سورہ انفال کے اندر بیان کی، فرمایا کہ وہ اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے اللہ کے راستے پر خرچ کرتے ہیں، اور خرچ ایسے کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں خرچ کیا۔ تو ہم یہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں خرچ کرتے ہوئے بھی، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہوئے بھی، یہاں بھی ہم نمود و نمائش یا اس کو اختیار کرتے ہیں، بلکہ صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں خرچ اس انداز سے کریں کہ ایک ہاتھ سے کریں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی اس طرح خفیہ صدقہ کریں۔ ہاں اگر اعلانیہ طور پر کوئی صدقہ کرتا ہے ترغیباً کہ یار میں کروں گا کوئی اور بھی کرے گا، اس نیت کے ساتھ کرتا ہے تو وہ بھی اچھا ہے، فرمایا فَنِعِمَّا ہِیَ، وہ بھی اچھا ہے، لیکن فرمایا خفیہ جو ہے وہ اللہ کو سب کو زیادہ پسند ہے، کہ لوگوں کا جو ہے وہ عزت نفس بھی اس میں مجروح نہیں ہوتی جن کی خدمت کی جا رہی ہوتی ہے۔
تو یہ 5 صفات اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے مومن کی بیان فرمائی، مومن کے وصف یہ 5 بیان کر کے فرمایا جن کے اندر یہ 5 صفتیں ہوں کہ ان کے اللہ کے ذکر سے دل میں خوف خدا پیدا ہو، قرآن سن کر ان کا ایمان تازہ ہو جائے اور اللہ پر توکل اور بھروسہ ہو، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے ہوں اور اللہ کے عطا کردہ رزق سے خرچ کرنے والے ہوں، تو اللہ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا یہی سچے مومن ہیں، یہی سچے مومن ہیں۔ اور فرمایا ان صفات والوں کو پھر اللہ انعام کیا عطا فرماتا ہے، لہم درجات عند ربہم، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرماتا ہے، اللہ کے پاس ان کے لیے درجے ہیں، ان کو مقام اللہ عطا فرمائے گا قیامت والے دن جنت کے اندر۔ اور فرمایا وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، اللہ ان کی بخشش بھی فرمائے گا اور جنت کے اندر ان کو پاکیزہ رزق بھی دیا جائے گا۔ تو قرآن مقدس پڑھنا، سننا، سمجھنا اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جو قرآن کے اندر فرمایا ہے ہم اس پر عمل کر کے اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہو جائیں۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر سچا مومن بننے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔